الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہمارے برادران جب کتاب سلیم بن قیس کے متعلق علماء اثنا شریعہ سے سوالات کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ شائبہ دیتے ہیں کہ گویا یہ کتاب مسلم ہے، اس میں کوئی اختلاف وارد نہیں ہوا، جبکہ یہ بات بعید از حقائق ہے۔ الغرض سامعین کرام، یہ بات ہم آج واضح کریں گے کہ علماء و محققین امامیہ کی اس کتاب پر کیا رائے ہے۔ تمہید کے لیے عرض ہے کہ شیعہ علماء کی بنیادی طور پر دو آراء ہیں۔ ایک گروہ جو کہتا ہے کہ یہ کتاب سرے سے گھڑی ہوئی ہے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب پہلے موجود تھی اور معتبر تھی، لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے یہ وہ کتاب نہیں، اور یہ ثابت نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر دو گروہ ہیں۔ ہم ان دونوں گروہوں کی آراء جو ہیں وہ نقل کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ دونوں گروہوں کی بات کا آج کے زمانے میں پریکٹیکلی ایک ہی مطلب ہے کہ اس کتاب کے اوپر احتجاج ممکن ہی نہیں۔ یعنی کہ جن کے نزدیک کتاب گھڑی ہوئی ہے تو وہ تو ویسے بھی احتجاج ممکن نہیں، حجت قائم کرنا ممکن نہیں، اور دوسروں کے نزدیک آج ہمارے پاس جو کتاب سلیم ہے یہ وہ کتاب سلیم ہے ہی نہیں۔ تو ہم دونوں قسم کی آراء آج نقل کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں ابن غدائری سے۔ ابن غدائری چوتھی اور پانچویں صدی میں امامیہ کے بہت بڑے محدث اور ناقد ہیں۔ یہ کتاب کتنی جلالت رکھتی ہے اور تشیع کے علماء کی اس کے اوپر کیا رائے ہے، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اور وہ آپ ویڈیو اسی چینل پر دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ تحقیقی ویڈیو ہوگی اور اس کا ٹریلر آپ اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابن غدائری کیا کہتے ہیں؟ ابن غدائری آبان کا ترجمہ اپنی کتاب رجال ابن غدائری میں قائم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آبان بن ابی عیاش تابعی، آبان بن ابی عیاش تابعی ہے۔ روی عن انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت بیان کرتا ہے۔ روی عن علی بن الحسین، اور علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت کرتا ہے۔ ضعیف ہے، لا یلتفت الیہ، اس کی طرف التفات نہ کیا جائے، اس کی طرف نہ جایا جائے۔ وَيُنْسِبُ أَصْحَابُنَا، اور ہمارے اصحاب نے اس کی طرف نسبت دی ہے۔ وَذَا کتاب سلیم بن قیس الیہ، کہ سلیم بن قیس کی کتاب اس نے وضع کی ہے۔ مزید سلیم بن قیس کے ترجمے میں جا کر کہتے ہیں کہ والکتاب موضوع، یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، یہ وضع شدہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَعَلَى ذَلِكَ علامات تدل علی ما ذکرناہ، اور اس میں ایسی علامات بھی موجود ہیں جو کہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں جو ہم نے کہا ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے، یعنی غدائری نے کیا کہا ہے کہ یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، تو وہ اس پہ اب علامات ذکر کریں۔ منہا، اس میں ہے ما ذکر ان محمد بن ابی بکر وعظ آباہ عند موتہ، کہ اس میں یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر نے اپنے والد کو، یعنی سیدنا ابوبکر کو، ان کی موت کے وقت ایک واعظ کیا، ان کی موت کے وقت واعظ کیا، یعنی کہ ان کو بیان کیا، ایک خطبہ دیا ایک طویل، جو کہ ظاہر ہے 1-2 سال کے بچے سے بعید بات ہے۔ وہ منہا، اور مزید جو علامات ہیں اس کے کھڑے ہوئے ہونے پر، وہ یہ ہیں کہ آئمۃ 13، یہ کہ آئمہ جو ہیں وہ 13 ہیں، یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ یہ کتاب کھڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد تصحیح الاعتقادات الامامیہ، یہ شیخ مفید المتوفی 413 ہجری کی کتاب ہے۔ اس میں شیخ مفید فرماتے ہیں، ایک روایت پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فالمعنی فیہ صحیح، وہ روایت صحیح ہے، یعنی اس کا معنی صحیح ہے۔ غیر ان ھذا الکتاب غیر موثق بہ، یہ کتاب یعنی کہ کتاب سلیم یہ غیر موثق بہ، یعنی کہ یہ ایسی ہے کہ یہ توثیق یافتہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جائے۔ وقد حصل فیہ تخلیط و تدلیس، اس کتاب کے اندر ہم نے تخلیط اور تدلیس پائی ہے، یعنی چیزوں کو اس نے مکس اپ کیا ہے، اس میں تدلیس ہے بہت زیادہ۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں فینبغی للمتدین ان یجتنب العمل بکل ما فیہ، تو محبوب بات یہی ہے، اچھی بات یہی ہے کہ اس کی ہر چیز پر عمل نہ کیا جائے۔ یعنی کہ لب لباب اس سارے قصے کا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب فی نفسی حجت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ بطور
ایویڈنس، سپورٹیو ایویڈنس ان کے نزدیک یہ بطور سپورٹیو ایویڈنس استعمال ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک بھی اس کتاب میں مسائل ہیں، ان کے زمانے تک بھی اس کتاب میں مسائل تھے، تو آج کے زمانے کو تو چھوڑ ہی دیں۔ یہ اس دوسرے گروہ میں ہیں جو کہ کتاب کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تک صحیح کتاب نہیں پہنچی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ابن داود المتوفا 707 ہجری اپنی کتاب رجال ابن داود صفحہ 225 میں آبان کا ترجمہ قائم کرتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں آبان بن نبی عیاش، آگے اس کے کیسے اس کو پروناؤنس کرنا ہے وہ بتاتے ہیں، پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ کیلا، کہا جاتا ہے انہو وضع کتاب سلیم بن قیس، کہا جاتا ہے کہ اس نے سلیم بن قیس کی کتاب جو ہے وہ وضع کی ہے۔ پھر علامہ ہلی المتوفا 726 ہجری اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال میں کہتے ہیں، آبان کا ترجمہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، پہلے تو علماء کے وہی اقوال نقل کرتے ہیں غدائری وغیرہ کے، اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ والاقوى عندی، میرے نزدیک مضبوط بات یہ ہے، التوقف فیما یرویہ، اس کے اوپر توقف کیا جائے جو کچھ اس نے روایت کیا ہے، آبان نے جو کچھ روایت کیا ہے سلیم کی کتاب میں، اس پہ توقف کیا جائے۔ کیوں؟ لشہادت ابن غدائری علیہ بالضعف، کہ جو شہادت دی ہے ابن غدائری نے اس کتاب کے، اس کے ضعف کے اوپر، ابن غدائری نے جو شہادت دی ہے، وہ قضا قال شیخنا الطوسی، اور جیسے کہ ہمارے شیخ طوسی نے کہا ہے فی کتاب الرجال، اپنی رجال کی کتاب میں، قالا، انہوں نے کہا انہو ضعیف، کہ یہ جو ہے ضعیف ہے، یعنی آبان جو ہے یہ ضعیف ہے، یعنی کہ ہلی کے نزدیک بھی اس کتاب پر توقف کیا جائے گا، کیونکہ جو کچھ شہادتیں ان کے علماء نے دی ہیں، جیسے کہ آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ شیخ طوسی نے کیسے اس کے اوپر جرح کی ہے، تو آپ دیکھ سکیں گے کہ انہوں نے یہاں پر توقف، انہوں نے کہا ہے کہ رک جایا جائے، اس پہ ایک دم حجت نہ قائم کر لی جائے، اللہ یہ کہ کوئی سپورٹیو ایویڈنس حاصل ہو جائے، تو یعنی کہ یہ جو ہے یہ محض اس کتاب کی اتنی حیثیت بنے گی کہ کوئی قصہ آپ نے ثابت کرنا ہے تو آپ اس کی اصل الگ سے ثابت کریں گے، اور اس کو بطور صرف سپورٹیو ایویڈنس یوز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں بچتی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں بچتی۔ پھر سید مصطفیٰ تفریشی المتوفا 1044 ہجری اپنی کتاب نقد الرجال جلد اول صفحہ 39 پہ کہتے ہیں کہ آبان بن نبی عیاش فیروز تابعی ضعیف من اصحاب علی ابن الحسین والباقر والصادق، کہ یہ ائمہ کے اصحاب میں سے ہے لیکن ضعیف ہے، اور پھر آگے جا کر یہ ابن غدائری کی جرح دوبارہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف لا یلتفت الیہ، یہ ضعیف ہے، اس کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ ونسب وضع کتاب سلیم ابن قیس الیہ رجال ابن غدائری، کہ اس کی طرف ابن غدائری میں سلیم کی کتاب گھڑنے کی نسبت کی گئی ہے۔ پھر السید ہاشم معروف الحسنی المتوفا 1403 ہجری اپنی کتاب الموضوعات فی آثار الاخبار صفحہ 184 میں ایک روایت کے ذیل میں لکھتے ہیں، ایک روایت آتی ہے اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وَيَكْفِي هذه الرواية عيبا انها من مرویات سلیم ابن قیس، اس روایت کے عیب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو سلیم ابن قیس نے روایت کیا ہے، آپ تان کا لیول دیکھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ مِن مشبوہین المتحمین بالکذب، یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جس کے اوپر کذب کی جو ہے وہ تہمت ہے۔ وقد ورد فی ھذا الکتاب منسوب الیہ، اور اس کتاب میں ایسی چیزیں آئی ہیں جو کہ اس کی طرف منسوب ہے، کہ ان محمد ابن ابی بکر، کہ محمد بن ابی بکر نے واذا آباہ عند الموت، کہ انہوں نے اپنے والد کو موت کے قریب یہ واز کیا، یہ خود بیان کیا، ما انہ کان فی الحدود السنتین من العمر، یہاں تک کہ محمد ابن ابی بکر کی ابھی عمر 2 سال کی حدود کے اندر تھی، یعنی ابھی تو بچہ 2 سال کا بھی نہیں تھا، اور اس نے ایک خطبہ دیا، اور کیونکہ اس خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ بہت بلیغ ہیں، بہت بلاغت والے الفاظ ہیں، اور ایک ایسا خطبہ ہے جو کہ اتنی لمبا قصہ ایک چھوٹے بچے کا بیان کرنا ممکن ہی نہیں، ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کما ورد فیہ، جیسے کہ اس کے اندر مزید وارد ہوا ہے کہ ان الائمۃ 13 اماما، کہ امام جو ہیں وہ 13 ائمہ ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ امامیہ کے اصولوں سے ٹکرانے والی بات ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ امام جو ہیں وہ 13 ہیں،
جبکہ امامیہ کا اتفاق ہے کہ امام جو ہیں وہ 12 ہیں، تو پھر یا امام 13 ہوں گے یا یہ کتاب بچے گی۔ یہ تنبیہ کے لیے عرض ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس میں 12 ائمہ ہی ہیں، لیکن پرانے نسخوں سے جتنے بھی لوگوں نے نقل کیا ہے ان سب نے 13 ہی نقل کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک کرینہ ہے کہ نسخوں میں کیسے تغیر و تبدل پیش آیا ہے۔ ایک اور موقع پر معروف الحسنی صاحبی، ہاشم معروف الحسنی، اپنی دوسری کتاب میں کہتے ہیں، دراسات الحدیث والمحدثین میں صفحہ نمبر 197، سلیم کا ترجمہ آوے قائم کہتے ہیں سلیم ابن قیس بن سمعان وثقہ الجماعہ، کہ سلیم ابن قیس بن جمعان کی توثیق کی ہے ایک جماعت نے، وہ دو فلاحرون، اور دوسرے گروہ نے اس کی تضعیف کی ہے۔ وَدَعَا جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ، محدثین کی ایک جماعت نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان الکتاب المعروف بکتاب سلیم ابن قیس من الموضوعات، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیم کی کتاب جو ہے وہ موضوعات میں سے ہے۔ آگے کہتے ہیں وَجَاءَ فِيهِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ 13 إِمَامًا، یہ کہتے ہیں کہ مزید اس کتاب میں یہ آتا ہے کہ امام جو ہیں وہ 13 امام ہیں۔ وَأَنَّ محمد بن ابی بکر وعظ اباہ عند الموت، اور محمد بن ابی بکر نے اپنے والد کو واعظ کیا موت کے وقت، ما انہ کان فی حدود السنتین، یہاں تک کہ ان کی عمر جو تھی وہ 2 سال کے اندر تھی ابھی۔ تو انہوں نے 2 موقعوں پر اس کتاب کے اوپر نقد کیا ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ علامہ خوئی، علامہ خوئی کے اوپر ناظرین لوگوں نے جھوٹ بولا کہ آپ نے اس کتاب کو معتبر جانا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ خوئی نے اس کتاب کو معتبر کبھی بھی نہیں کہا۔ علامہ خوئی نے کیا کہا؟ پہلے تو انہوں نے اپنی کتاب معجم رجال الحدیث میں بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ کوئی بھی طریق ہم تک کتاب سلیم کا صحیح سند سے نہیں پہنچا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چند موقعوں پر اس کتاب کو معتبر کہا ہے۔ تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محقق ہیں شیخ حسین علی المصطفیٰ، آپ کا تعلق سعودیہ سے، اور آپ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے التاسیس فی نسبت الکتاب سلیم ابن قیس۔ اس کتاب میں آپ علامہ خوئی سے ہی ایک قول نقل کرتے ہیں۔ علامہ خوئی سے آپ نے صراط النجات جلد 5 صفحہ نمبر 279 سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ علامہ خوئی سے سوال ہوتا ہے، ما رائیکم فی کتاب سلیم ابن قیس، آپ کی کتاب سلیم بن قیس کے اوپر کیا رائے ہے؟ فاجاب، تو انہوں نے جواب دیا کتاب سلیم بن قیس کتاب معتبر، سلیم بن قیس کی کتاب معتبر ہے، لیکن لم يثبت ان الکتاب متداول بین ایدینا هو نفس ذلك الکتاب، کہ لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے جو سلیم کی کتاب تھی۔ یعنی علامہ خوئی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتاب تو معتبر تھی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتاب جو ہے وہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی صحیح سند موجود ہی نہیں ہے اس کتاب تک کے لیے۔ تو ان کے نزدیک بھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں علامہ خوئی کے نزدیک بھی یہ کتاب جو ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے کتاب سلیم بن قیس، اس سے احتجاج کرنا جائز ہی نہیں، ظاہر ہے ہم جانتی کیوں کہ نہیں۔ پھر ایک دوسرے موقع پر علامہ خوئی نے کہا ہے کہ لا تلیق لنا الی الاثبات ان الکتاب الموجود فعلا هو الکتاب المؤلف من قبل سلیم ابن قیس، کہ ہمارے پاس کوئی بھی صحیح طریق نہیں موجود کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ سلیم بن قیس کی جو کتاب تھی یہ وہی کتاب ہے جو انہوں نے اس زمانے میں اس کی کتاب اس نے لکھی تھی۔ یہ انہوں نے صراط النجات جلد 5 صفحہ 376 پہ لکھا ہے۔ اب فقہی لحاظ سے فقہاء اس کتاب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو مرتضی الحائری المتوفی 1406 ہجری نے کتاب لکھی ہے کتاب الخمس، خمس کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 646 میں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک روایت پہ تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2 روایات پہ وہ کہتے ہیں کہ ولیکن فیہما ضعف، ان 2 روایات میں ضعف ہے۔ پھر جو دوسری روایت ہے اس کا ضعف بیان کیا کہتے ہیں کہ فام مسانی، جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے، فلان الابان ابن ابی عیاش مرمی بالضعف، کہ آبان بن ابی عیاش ہے وہ ضعف کی طرف ہے، یعنی قریب زیادہ بات یہی صحیح ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ وہ بھی جعل کتاب سلیم ابن قیس، اور اسی سے سلیم بن قیس کی کتاب بھی آتی ہے، واللہ اعلم، یعنی انہوں نے اس کی روایت ماننے سے انکار کر دیا۔ اب مزید
شیخ حسین المنتظری المتوفى 1429 ہجری اپنی کتاب دراسات فی ولایت الفقیہ جلد 1 صفحہ 142 میں اس کتاب پر علیہ نقد کا نقد نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں فالاعتماد علیہ فی اثبات الحکم الشرعی مشکل کہ یہ جو کتاب ہے اس پر اعتماد کرنا کسی حکم شرعی کے اس بات میں، یعنی کہ کوئی حکم اس کتاب سے ثابت کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ یہ کتاب فی نفسی ہی اتنی کنٹروورشل ہے کہ اس کے اوپر حجت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ تو فقہی لحاظ سے بھی اس کتاب کے اوپر ان کے فقہا جو ہیں وہ استدلال ہی نہیں کرتے۔ اور مزید سب سے بڑی بات کہ تشیع کے مرجع اعلیٰ سید السیستانی سے جب اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے اس کتاب کے متعلق، تو وہ کہتے ہیں فی سندہ اشکال، اس کی سند کے اندر اشکال ہے۔ شیخ محمد آصف المحسنی مشا بحال الانوار میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان الکتاب سلیم لم یصل بسند معتبر، کہ کتاب سلیم ہم تک موصول نہیں ہوئی کسی معتبر سند کے ساتھ، ولا ان النسخۃ وصلت بسند معتبر، نہ ہی یہ نسخہ ہم تک کسی معتبر سند سے پہنچا ہے۔ نعم، ہاں، لبعض ما حکین ہو سند معتبر فی مصادر الاخری، کہ ہاں اس کی چند باتیں ایسی ہیں، بعض اس کی حکایات ایسی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں تو وہ معتبر سند کے ساتھ دوسرے مصادر میں موجود ہیں، یعنی کہ وہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو دوسری آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی لیکن ایک بڑا حصہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آیت اللہ محسنی کے نزدیک بھی یہ کتاب جو ہے وہ غیر ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اوپر حجت قائم کی جا سکے۔ سامعین کرام، جن محققین اور محدثین اور مجتہدین اور ان کے مراجع نے اس کتاب کے اوپر طعن کیا ہے ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے، لیکن ہم نے اتنے ہی ناموں پر اکتفا کیا ہے تاکہ زیادہ ویڈیو طویل نہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو شیعہ علماء یہ شائبہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ گویا یہ کتاب ان کی مسلم کتاب ہے، وہ اپنی اس بات میں یا دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں یا ان کو خود بھی علم ہی نہیں۔ تو حسن ظن کا تقاضا ہم اسی پہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں کہ ان کے محققین اور مجتہدین کی کیا کیا آ رہا ہے، اگرچہ یہ بات بھی بعید از قیاس ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ طعن جو معتبر طعن ہے شیعہ علماء محدثین اور مراجع کی جانب سے، اس کو شیعہ علماء یا آ کر بیان کریں یا ان کا مدلل رد کریں، اور لوگ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اتنے علماء کی یہ آراء تھی، تاکہ حق پورے کا پورا پہنچے، جیسا کہ حق پہنچانے کا حق ہے، نہ کہ کتمان حق کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔